بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان گرامی، یروشلم میں مغربی کنارے میں واقع دیوار براق، جسے ویسٹرن وال، البراق وال یا ویلنگ وال کے نام سے جانا جاتا ہے، اہل اسلام اس دیوار کو البراق وال کہتے ہیں کیونکہ یہ وہ دیوار ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب اسراء میں اس مقام پر تشریف لائے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق اسی دیوار پر آ کر رکا تھا۔ یہاں ایک مسجد براق بھی واقع ہے اور اس مسجد براق میں ایک حلقہ بھی موجود ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے براق کو باندھا گیا۔ یہودی اس مقام کو مقدس ترین مقامات میں شمار کرتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی کے احاطے میں واقع یہ دیوار یہودی اپنے عقیدے کے مطابق اسے اپنے ٹیمپل کی دیوار کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر قبۃ الصخرہ بھی قریب ہی موجود ہے اور اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتواں آسمان پر شب اسراء میں اللہ کی بارگاہ میں معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، اور اسے بوابۃ الارض الی السماء یعنی زمین سے آسمان کے گیٹ وے اور دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس مقام کو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی قربانی کا مقام بھی کہتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ قربانی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے اور اس کا یقینی مقام مکہ مکرمہ ہے۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یروشلم سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا، لیکن 1917 میں جب فرسٹ ورلڈ وار کے نتیجے میں جنرل ایلمبی بیت المقدس میں داخل ہوا تو یہ مقام مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہودی فرسٹ ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعمیر کردہ مسجد کو قرار دیتے ہیں، جسے بخت نصر نے تقریباً حضرت مسیح علیہ السلام سے 600 سال قبل تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ دوسرے عہد جب اس ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو یہ سیکنڈ ٹیمپل کا دور کہلاتا ہے، اور ٹائٹس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اس مقام کو دوبارہ تاخت و تاراج کر دیا تھا۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ مقام نہایت مقدس ترین ہے اور اس مقام پر حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کا ان کے عقیدے کے مطابق کنیسۃ القیامہ موجود ہے، جہاں حضرت مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور آپ پھر زندہ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہودی اس وقت تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کر رہا ہے اور مسلسل دیوار گریا کے ساتھ وہ نیچے خدائی کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان مقدس پتھروں کی تلاش میں ہے جن مقدس پتھروں سے وہ اپنے تھرڈ ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت ایک ٹیمپل یونیورسٹی بھی ہے جہاں پر باقاعدہ اس تھرڈ ٹیمپل کی تیاری کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں مقدس پتھروں کو تلاش کے بعد یا تابوت سکینہ کی تلاش کے بعد اس ٹیمپل کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور یاد رکھیں کہ یہ دیوار گریا جسے یہودی اپنے معبد کا ایک آخری حصہ قرار دیتے ہیں، مسلمانوں کے نزدیک اسے دیوار براق بھی کہا جاتا ہے، اور ہم اپنے عقیدے کے مطابق اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب اسراء کے سفر کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کی طرف سے کی جانے والی بمباری اور غزہ کے مسلمانوں کا قتل عام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے مقاصد کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ غزہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، یا مسلمانوں کو کشت و خون کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں اور انتشار کو ختم کریں، اور مذہبی بنیادوں پر جو اس پورے خطے زمین کا بیت المقدس کا روحانی رشتے کو کبھی نظر انداز نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں
اور بے قیامت والی جنگوں کا یہی مقام اور مرکز قرار پایا ہے، اور اسی کی بنیاد پر فتح یا ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بشارت ہے کہ مسلمانوں کو آخر زمان میں یقینی فتح ہوگی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بڑی جنگ کی تیاری کریں۔